خطاطی کا فن اپنے حسن و زیبائش، دلکشی و رعنائی کی وجہ سے صدیوں سے زندہ ہے۔ یوں تو اس فن میں کمال حاصل کرنے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن جب سے خطاطی اور کتابت کا فن کمپیوٹر کے قالب میں ڈھلا ہے، تب سے اس فن کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ اب نہ تو ویسے خطاط ہیں اور نہ ہی اس فن کے ویسے قدردان۔ ایسے نامساعدہ حالات میں اگر کوئی خطاط اپنے فن کا جادو جگا رہا ہے تو بلا شبہ اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی فنکارے سے کرائیں گے جس نے کمپیوٹر کی کتابت اور آرائش کے اس دور میں دستی ہنر سے نام پیدا کیا ہے۔ یہ فنکار رحیم منور اعظمی، جو اتر پردیش کے ایک دور دراز شہر موہناک بھنجن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی انگلیوں میں قدرت نے ایسا کمال پیدا کیا ہے کہ وہ جب کرتاس پر خطاطی کے جوہر دکھاتے ہیں تو دیدہ زیب فن پارے وجود میں آتے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے کئی فن پاروں کو عالمی سطح کی نمائشوں کی جگہ دی گئی ہے۔ وہ فن خطاطی کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے ہاں روایت و جدت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ چونکہ خود رقم الحروف کا بھی برسوں اس فن سے تعلق رہا ہے، اس لیے وہ اس کی باریکیوں اور خوبیوں سے بخوبی واقف ہے۔ 1981 میں جب اردو سافٹ ویئر نوری نستعلیق وجود میں آیا تو بیشتر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اب دستی کتابت کا فن دم توڑ دے گا اور کچھ عرصے بعد کتابت کرنا ایک خواب ہو جائے گا۔ لیکن کتابت اور خطاطی کے فن میں جو کشش ہے، اس سے نہ صرف اس فن میں لوگوں کی دلچسپی برقرار رہی بلکہ نئے نئے فنکار بھی پیدا ہوئے۔ یوں تو تمام ہی فنون لطیفہ اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان میں خطاطی ایک ایسا فن ہے جس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس کی بڑی وجہ اسلام میں تصویر کشی اور مصوری پر پابندی ہونا تھی۔ مسلمانوں نے اپنے آرائش و زیبائش کے جذبہ کی تسکین کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فن خطاطی کی طرف رخ کیا اور اس فن کو بامعروج تک پہنچا دیا۔ یہ فن اہل ذوق کی سرپرستی میں پروان چڑھا اور خاص بات یہ ہے کہ بادشاہوں سے لے کر فقیروں تک کے لیے اس میں مہارت پیدا کرنا اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ایک اعزاز تصور کیا جانے لگا۔ اگر آپ ہندوستان میں اس فن کے ارتقاء کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ جب مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اس فن کو بھی لائے۔ اس طرح ہندوستان میں اس فن کی تاریخ تقریباً 1000 برسوں کو محیط ہے۔ یوں تو ہر مسلمان بادشاہ نے اس میں دلچسپی لی اور یہاں جو بھی عمارتیں بنائیں، ان پر قرآنی آیات کندہ کرانے کے لیے خطاطی کا سہارا لیا۔ قطب مینارے سے لے کر تاج محل تک اس فن کے بہترین نقوش نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں مغلیہ عہد کو اس فن کے عروج کا سب سے سنہرا دور کہا جا سکتا ہے۔ مغل دور کی جتنی بھی عمارتیں، مسجدیں، مقبرے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ان میں اس فن کے جوہر دیکھے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر شاہ جہاں نے اپنی تعمیر کردہ تمام ہی عمارتوں میں اعلیٰ درجہ کے قطعوں سے مدد لی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کی عمارتیں جہاں فن تعمیر کی اعلیٰ مثال ہیں تو وہیں ان پر کی گئی خطاطی اپنی مثال آپ ہے۔ کئی بادشاہ ایسے بھی تھے جنہوں نے از خود اس فن میں کمال حاصل کیا۔ یہ بات کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ مغل بادشاہ اورنگزیب بہترین خطاط تھا اور اپنا ذاتی گزر بسر قرآن پاک کی کتابت سے حاصل ہونے والے معاوضے سے کرتا تھا۔ قرآنی خطاطی کی بھی ایک مستقل اور توانا تاریخ ہے۔ اس فن کے عروج میں قرآنی خطاطی کو بھی بڑا دخلاق ہے۔ کئی مسلم بادشاہوں کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن دنیا کے کئی عجائب گھروں اور لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ منور اعظمی نے ایک دور دراز علاقہ میں رہ کر اپنے فن میں کمال حاصل کیا ہے۔ وہ یوں تو تمام ہی خطوط پر ملکہ رکھتے ہیں، لیکن خط ساز میں تگرا نویسی پر انہیں جو مہارت حاصل ہے وہ آج کے قطعوں میں کم ہی نظر آتی ہے۔ حالانکہ آج بھی ملک کے کئی حصوں میں کتابت اور خطاطی سکھانے کے مراکز سرگرم ہیں، لیکن یہاں وہ بات نہیں پائی جاتی۔ منور اعظمی نے کسی سرپرستی کے بغیر جو کچھ کر دکھایا ہے وہ اس فن سے ان کے گہرے شغف کا ترجمان ہے۔ ان کی پیدائش 6 جون 1964 کو مئو کے محلہ بلاقی پورہ میں ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ بعد ازاں مقامی مدرسہ دارالعلوم مئو میں پرائمری میں داخلہ لیا اور وہیں الہ آباد بورڈ سے منشی، مولوی اور کامل کا امتحان پاس کیا۔ کچھ عرصہ دارالعلوم ندوہ العلماء لکھنؤ میں بھی تعلیم حاصل کی، لیکن فراغت مدرسہ جامعہ عربیہ دارالعلوم مئو سے ہوئی۔ فن خطاطی سے انہیں بچپن سے ہی لگاؤ تھا۔
1976 میں جب وہ درجہ سوئم میں زیر تعلیم تھے تو اس وقت مولانا مجیب اللہ ندوی نے مسلم انٹر کالج میں خطاطی کا مقابلہ کرایا، جس میں منور اعظمی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ وہیں سے ان کے شوق نے جلا پائی اور اس فن کو باضابطہ سیکھنے کے لیے ایک استاد کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مئو شہر کے استاد خطاط فیض الحسن سے اصلاح لینی شروع کی اور نستعلیق کا فن سیکھا۔ اسی دوران اپنے استاد کے ساتھ دہلی آئے اور مایہ ناز خطاط خلق ٹونکی سے ملاقات کی۔ خلق ٹونکی انہیں اپنے شاگردوں میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن تعلیمی سلسلہ منقضہ ہونے کے خوف سے انہوں نے مئو میں رہنے کو ترجیح دی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے پھوپھی زاد بھائی ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی کے اعماء پر سعودی عرب کا سفر کیا اور سنہ 2000 تک وہیں فن خطاطی سے وابستہ رہے۔ واپسی پر صورتحال بدل چکی تھی اور لوگ کمپیوٹر کی کتابت سے رجوع ہو چکے تھے، اس لیے 10 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ منور اعظمی کو کوئی کام بھی نہیں ملا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے اور مشق جاری رکھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خطاطی کے شوقین ان کی طرف رجوع ہونے لگے اور آج صورتحال یہ ہے کہ انہیں فرصت نہیں ملتی۔ کتابوں کے ٹائٹل، تگڑے، پوسٹر وغیرہ بنوانے کے لیے دور دراز کے لوگ انہی سے رجوع ہوتے ہیں۔ ان کے فن کی گونج سرحدوں کے پار بھی سنائی دے رہی ہے۔ وہ اب تک جن ملکوں میں خطاطی کی نمائشوں میں حصہ لے چکے ہیں، ان میں ایران، انڈونیشیا، ملیشیا اور مراکش شامل ہیں۔ منور اعظمی کا فن بتدریج ترقی کر رہا ہے اور اگر یہ رفتار جاری رہی تو وہ مزید آگے بڑھیں گے۔